أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العلي العظيم. جی سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ نے میرے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی یا ہونے والی ہے، بلکہ والدین بھی جڑے رہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ بہت اہم ترین باتیں آج ہونے والی ہیں. ناظرین میاں بیوی کے مابین تفریق اور جدائی اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلاق حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے. ایسے ہی خلا کے بارے میں فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے. طلاق 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 یہ وہ الفاظ ناظرین جو ایک مرد کی زبان سے انگار بن کے نکلتے ہیں
اور عورت کے وجود پر بجلی کی طرح گرا کرتے ہیں کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے منہ سے نکال کیا دیا ہے۔ اس ایک لفظ کے اثرات ناظرین اتنے بھیانک ہوتے ہیں، اتنے بھیانک ترین ہوتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں صرف 2 لوگ نہیں آتے، بلکہ یہ آگ 2 خاندانوں کو بھی بری طرح جھلسا کر جلا کر تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے۔ یعنی معصوم بچوں کی زندگیاں تک یہ 3 الفاظ کھا جایا کرتے ہیں، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں، نفسیاتی عوارض کا شکار ان کو مکمل طور پہ بنا دیا کرتے ہیں، اور ایک لمحے کا غلط فیصلہ ناظرین، ایک لمحے کا غلط فیصلہ، ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہی ہے، یہ جو 3 الفاظ انسان نکالتا ہے نا، طلاق، طلاق اور طلاق، یہ ایک لمحے کا فیصلہ نسلوں پر محیط ہو جاتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر پچھتاوے کے علاوہ اور انسان کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور جب پھول جیسے بچوں کے معصوم چہرے سامنے آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کاش میری زندگی میں کوئی ریوائنڈ کا بٹن ہوتا، میں اس ریوائنڈ کے بٹن کو ایک مرتبہ پھر پش کرتا اور زندگی واپس آ جاتی، لیکن ناظرین اس وقت ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے، تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ فطری زندگی کے راستے سے مکمل طور پر بھٹک گیا ہے۔ بدقسمتی سے طلاق آج ہمارے معاشرے کا ایک ایسا کینسر بن چکا ہے جو ہمارے خاندانی نظام کے جسم کو چاٹ کر کھوکھلا کر رہا ہے۔ حلال کاموں میں ناظرین یہ وہ حلال کام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ہے، جس کی وجہ سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، طلاق کا مسئلہ مغربی معاشرے کا ہے ہی نہیں، پہلے تو یہ سمجھ لے بات۔ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ویسٹرن ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے۔ جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے وہاں طلاق کا مسئلہ کیا ہوگا صاحب؟ مغرب میں یہ مسئلہ مسلم فیملیز کا ہے بنیادی طور پہ، اور اس وقت جو مسلم فیملیز مجھے سن رہی ہیں وہ سمجھ رہی ہوں گی اس بات کو کہ وہاں بھی طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، مسلم معاشروں کا ہے، مسلم فیملیز کا ہے، بنیادی طور پہ پاکستان کی فیملیز کا ہے۔ طلاق کا ناظرین اس بڑھتے ہوئے رجحان سے معاشرے میں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اس سے متاثر نہیں ہوں۔ ہر طبقہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ صرف یہ اپر کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوور کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کلاس کا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک ناظرین اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو میرے نزدیک اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک جملے میں ہے: دین سے دوری۔ اس دین سے دوری کی وجہ سے ناظرین اب جتنی بھی وجوہات ہیں وہ سب اس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے شیڈو میں، مثال کے طور پہ عدم برداشت ہے، نشہ ہے، تشدد ہے، بے جوڑ کے رشتے ہیں، بے روزگاری ہے، فلموں اور ڈراموں کا اثر ہے، موبائل فونز کا استعمال ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، انا پرستی ہے، جہیز کا نہ ہونا ہے یا نہ ملنا ہے، لالچ کا ہونا ہے، احساس محرومی ہے، شمع برداروں کا اور این جی اوز کا جو ایک مکمل طور پہ جال ہے جس نے ذہن سازی کی ہے باقاعدہ کہ اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کو برسٹ ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں اس بات کے اثر ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ دین سے دور ہو چکے۔ سارے امراض ناظرین جنم ہی اس وقت لیتے ہیں کہ جب آپ دین سے دامن چھڑا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی اولادوں کو، اب مجھے کہنے دیں جملہ، دنیاوی ترقی کے لیے اسے سب کچھ سکھاتے ہیں۔ ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم نے تو اسے نرسری کہاں سے پڑھنی ہے، اسے پرائمری کہاں سے جو ہے پڑھنی ہے، اسے سیکنڈری کہاں سے پڑھنی ہے، اسے میٹرک کہاں سے کرنا ہے، اس نے گریجویشن کہاں سے کرنا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کہاں سے کرنی ہے، اس نے ماسٹرز کہاں سے کرنا ہے، اس نے کون سی کمپنی میں اپلائی کرنا ہے۔ یعنی اسے ہم سب کچھ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کی ترقی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب کچھ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی شادی سے پہلے کیا بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا شوہر کے فرائض یہ ہیں، شوہر کے حقوق یہ ہیں، بیوی کے فرائض یہ ہیں، بیوی کے حقوق یہ ہیں۔ ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، جو ہماری نسلوں کا معاملہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ٹائکون تو بن جاتا ہے لیکن اس کی جو گھر کی زندگی ہوتی ہے ناظرین وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں ناظرین جب کسی خاندان میں طلاق کا مسئلہ اٹھتا تھا تو پورا خاندان، پوری برادری دہل جایا کرتی تھی، یعنی گھر کے بڑے اور خاندان والے مل کر کسی نہ کسی طرح نبھا کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت مایوب سمجھا جاتا تھا اس بات کو کہ صاحب وہ ہمارے گھر کا ایک مسئلہ اٹھا ہے، وہ بچی نے خلا مانگ لی ہے، بچے نے طلاق دے دی ہے، لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ یعنی اب صورتحال اتنی مختلف ہو چکی ہے کہ اب مصالحات کا وہ جو خاندانی کلچر تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میاں بیوی پوری نسلوں کے فیصلے لمحوں کے اندر کر لیا کرتے ہیں، یعنی ایک ہی لمحے کے اندر ٹھک 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 فیصلہ کیا اور کاٹ کے جو ہے وہ پوری نسلوں کو ایک طرف کر دیا۔ پاکستانی معاشرے میں ناظرین طلاق کے واقعات آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تشویشناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک رپورٹ کے مطابق 1970 میں طلاق کی شرح پاکستان میں
13% تھی، یعنی 100 میں سے 13 شادیاں جو ہیں وہ طلاق کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں طلاق کی شرح 35% تک پہنچ چکی ہے، 35% ناظرین، یعنی 100 میں سے 35 کیسز ایسے ہیں جو طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ صرف کراچی کی مثال لے لیں تو 2010 میں طلاق کے 40,410 کیسز مقدمات رجسٹرڈ ہوئے، 2015 میں صرف خلا کے 13,433 سے زیادہ مقدمات رجسٹرڈ ہوئے۔ صرف لاہور میں ناظرین خلا کے واقعات 18,000 سے اوپر تقریباً 19,000 کے قریب اور 20,000 تک تقریباً پہنچ گئے۔ 2017 میں 5,000 خلا کے کیسز، جن میں 3,000 لو میرجز کے کیسز تھے۔ لاہور کی 8 فیملی عدالتوں میں گھریلو جھگڑوں کے باعث خلا کے 16,000 کے قریب دعوے دائر کیے گئے، جبکہ فیملی عدالتوں نے تقریباً 8,000 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں۔ خلا کی ڈگریاں لینے والی خواتین میں اب سنیے حیران کن بات کیا ہے، تعلیم یافتہ، صحت پر کام کرنے والی، ملٹی نیشنلز میں کام کرنے والی، نجی اور سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والی، اعلیٰ تعلیم یافتہ جسے آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں ناظرین، وہ خواتین شامل ہیں۔ پاکستان کے 2 بڑے اور پڑھے لکھے شہروں میں اوسطاً 150 طلاقیں، یعنی لاہور اور کراچی میں 150 طلاقیں روزانہ کی بنیاد پر رجسٹر ہوتی ہیں۔ نکاح ناظرین، آخری جملے ادا کر رہا ہوں، گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، آؤ کھیلے گڈا گڈی، ایسا نہیں ہے صاحب۔ یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ نسلوں کا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ طلاق کے ذریعے سے بس ٹھک کر کے ایک دم جو ہے اپنی بیوی کو فارغ کیا اور ایک طرف کر دیا اور نسلوں کو برباد کر دیا۔ اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ 2 لوگ نہیں جوڑتے، 2 خاندان جوڑتے ہیں، اس سے نسلیں بنتی ہیں ناظرین۔ ہمارے ہاں اس کا تدارک کیا ہے کیا نہیں، یہ ظاہر ہر ایک کی اپنی اپروچ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ دین سے دور ہوئے ہیں تباہی آپ کا مقدر بنی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی دیکھا دیکھی، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی الغار کو دیکھ کے، تہذیبی الغار کو دیکھ کے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ ہم اپنے دین سے جب تک نہیں جڑیں گے ہمارے گھر نہیں بسیں گے، خدا نخواستہ خاکم بدہن اسی انداز سے ریشیو بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی طور پہ آپ بہت کچھ سکھاتے ہیں، ان کو بیاہنے سے پہلے، یعنی لڑکی کو جب آپ چوکھٹ پھلنگواتے ہیں نا، تو اس چوکھٹ کے پھلانگنے سے پہلے اس کی تربیت کر کے بھیجیں کہ اس نے زندگی نبھانی کیسے، اور بچے کی بھی تربیت کریں کہ اس نے رشتے کو نبھانا کیسے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میرے دل کے بہت قریب، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت میرے دائیں جانب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کی محترمہ عمرانہ بلوچ صاحبہ، اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز ثناء جناب ظہیر عباس قادری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور آخر میں کچن کے محاذ پہ ایز یوزول نور صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ نور صاحبہ، آغاز آپ سے۔ جی جنید بھائی، آج ہم جو مینیو کر رہے ہیں، آج ہمارا مینیو چائنیز ہے۔ سٹارٹ ہم لے رہے ہیں، جو ہمارا ویلکم ڈرنک ہے اس میں ٹراپیکل سکویز بنا رہی ہوں، جس کے انگریڈینٹس ہیں، آپ نے مینگوز 1 کپ، اسٹرابیریز 1 کپ اور پائن ایپل جوس 500 ml، اس کے ساتھ سوڈا واٹر یوز کریں گے 300 ml، اسے بلینڈ کریں گے۔ بہت یمی قسم کی یہ جو اسمودی بنتی ہے، اسے آپ بنا کے ایون رکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا کوئی یعنی کہ اس کا چینج نہیں ہوگا، فلیور اس کا ایز اٹ از رہے گا، آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ جسٹ اس میں آپ سوڈا واٹر آپ ایڈ نہ کریں، باقی آپ جو اس کا پیورے ہے نا فروٹس کا، وہ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ ایون اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، ایون آپ اس کے بلاکس بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ ود ان اے ویک، زیادہ شیلف لائف نہیں ہوگی۔ اچھا، یس، اس کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں مین کورس میں کنگ پاؤ چکن ہے۔ کنگ پاؤ چکن، یس، کنگ پاؤ چکن، یا کنگ پاؤ۔ اس کے لیے ہم بون لیس تھائی لیں گے چکن 1 kg، سالٹ آپ کا جائے گا، براؤن شوگر جائے گا، مونگ پھلی جائے گی اس میں، جو کہ ہم کرش فارم میں بھی یوز کریں گے اور ہول بھی یوز کریں گے۔ اس کے ساتھ اس میں اسپائسیز میں بلیک پیپر ہے، وائٹ پیپر ہے، انین ہے، اور ساسز میں سویا ساس ہے، ونیگر ہے، اس کے ساتھ چلی ساس ہے، وہ سیسٹرشائر ساس ہے، جنجر گارلک پیسٹ میں سوتے کریں گے۔ اور اس میں ہم جو سب سے زیادہ اس میں اپیلنگ چیز لگتی ہے کہ اس میں ہم ملٹی کیپسیکم یوز کرتے ہیں، یعنی جو ہماری 3 کلر کی شملہ مرچ ہے، ریڈ، یلو اینڈ گرین، تھوڑا کلرفل سا اس میں جو ہے کامبی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں ہم پینٹ بٹر کا استعمال کریں گے،
فرسٹ ہم اس میں جو ہے چکن کو سوتے کریں گے جنجر گارلک میں، دین اس کے بعد اس کی جو تمام ساسز ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک سوس بنائیں گے جو اس کی مین سوس ہوگی. اس کے بعد پینٹس کو ہم چکن کے ساتھ سوتے کریں گے، پہلے ڈرائی روسٹ کریں گے، پھر سوتے کریں گے، پھر اس کے بعد جو کرش فارم میں ہمارے پاس پینٹس ہیں اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے. تھوڑا سا اس میں براؤن شوگر جائے گا، تھوڑا سا فلیور دیں گے، سیزننگ دیں گے وائٹ پیپر بلیک پیپر کے ساتھ، اور دین اس کو فائنلی جو ہماری ملٹی کیپسیکم ہے اس کو سٹر فرائی کریں گے. سٹر فرائی کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے، آپ کا کنگ پاؤ ریڈی ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں بنا بس کر دیں بھائی، بس کیا رلائیں گی کیا مجھے، کیا کریں گے ہم؟ اتنا سننے کے بعد تو آدمی رو پڑے گا. پیشنس. اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں چکن چاؤمن. چکن چاؤمن یا ٹھیک ہے، سٹر فرائی مینز سٹر فرائی نوڈلز. اس کے لیے ہم چکن بریسٹ لیں گے. اچھا ایک چیز بتاتی چلوں، یہاں پہ میں نے میرینیشنز کی ہوئی ہیں. یہ کنگ پاؤ چکن کی ہے جو کہ تھائی ہے، لیگ تھائی. اس کی ڈفرینٹ میرینیشن جو ساسز میں نے آپ کو بتائی ہیں. کتنا یاد کرنا کتنا مشکل. کنگ پاؤ چکن اس کی ہم نے میرینیشن کی ہوئی ہے ہوئزن ساس کے ساتھ، ہمارے ساتھ ورسیسٹرشائر ساس کے ساتھ، سالٹ کے ساتھ اینڈ کارن فلاور کے ساتھ. یہاں پہ میں نے جو میرینیشن کی ہوئی ہے یہ چاؤمن کی میرینیشن ہے، اور یہ جو میرینیشن ہے یہ اسٹرپ فارم میں ہے. یعنی آپ نے کتنی دیر تک کرنا پڑتا ہے؟ آپ کم از کم ہاف این آور کیجیے. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ اسٹرپ فارم میں جو ہے چکن ہے اور جس کی آپ نے میرینیشن کر کے رکھنی ہے. کارن فلاور ہے آپ کا، اس میں اس کے ساتھ وائٹ پیپر ہے، بلیک پیپر ہے، اور ورسیسٹرشائر ساس ہے. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اب ریسیپی بتا دوں؟ جلدی سے بتا دیں. اچھا چکن چاؤمن کے لیے ہم لوگ نوڈلز لیں گے جو کہ بوائل کر کے یوز کرنے. اس کے ساتھ ساری ویجیٹیبلز لیں گے جس میں ہماری کیرٹ ہے، کیپسیکم ہے، کیبج ہے، گرین انین ہے. اس کے ساتھ سیزننگ میں اس میں ہم سیسمی آئل کے اندر جو ہے اسے بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے جو ہماری فورتھ ریسیپی ہے کیا ہے ساتھ یہ بتا دیجئے ایک ہی دفعہ میں جلدی، ایک ہی دفعہ جلدی بتا دیں کیا کیا. اس کے ساتھ ہماری فورتھ ریسیپی ہے چکن ٹیمپورا. چکن ٹیمپورا کے لیے ہم اگین اسٹرپس فارم میں جو ہے چکن یہاں میں نے میرینیشن کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کی اسٹرپس اس طرح سے بنے گی. ہاں ہو گئی، دیکھ لیا ہم نے وہ. اینڈ دین اس کے بعد اس کے اندر میں نے اس کا بیٹر بنائیں گے. بیٹر کے اندر میں نے ایگ ایڈ کیا ہے، اس کے اندر کارن فلاور ایڈ کیا ہے، فلاور ایڈ کیا ہے، ملک ایڈ کیا ہے، آئل ایڈ کیا ہے، اور دین اس کا بیٹر بنا کے رکھنا ہے، اور دین اس کو جسٹ فرائی کرنا ہے. میرینیشن اس کی. بڑی مہربانی، مجھے رونا آ جائے گا. تھینک یو. اوکے جی. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور آغاز کرتے ہیں طلاق کے موضوع پر. آج بات کرتے ہیں اور طلاق کے اس اہم ترین موضوع پہ ناظرین میری گزارش ہوگی کہ جتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس وقت یا تو ظاہر رشتے میں منسلک ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ ضرور رہیں، خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ. مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے جو نکاح کا تصور ہے یہاں سے گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. ٹھیک. ان دونوں کے درمیان ریلیشنز کی دو صورتیں تھیں. ایک ناجائز ریلیشن جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہ کرے، جس سے کوئی عزت احترام کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکے. ٹھیک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جائز پاکیزہ ریلیشنز جو باوقار ہو، جس سے پاکیزہ نسل چلے. اسلام نے اس کو فروغ دیا، اس کو قانونی حیثیت دی، اس کو اخلاقی حیثیت دی اور اس کی حوصلہ افزائی کی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں بیویاں دیں تاکہ تم ایک پرسکون لائف گزار سکو. یہ شادی کا بنیادی مقصد ہے. واہ واہ. اگر آپ کی لائف میں سکون نہیں ہے تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. اللہ نے اس رشتے کو بنایا ہی سکون کے لیے ہے،
تو میں اور میری بیوی کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے سکون اڑ چکا ہے. ٹھیک. پھر یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے اس رشتے میں محبت بھی رکھی ہے, اپنی مہربانی بھی رکھی ہوئی ہے. اگر یہ چیزیں گھروں میں نہیں ہیں تو غور کریں. دوسری آیت یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ یغنیہم اللہ من فضلہ. عمومی طور پر رشتہ نکاح نہ کرنے کا ایک سبب سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے جی ابھی منڈا کما نہیں رہا, علی وہ برسر روزگار نہیں ہوا, گھر نہیں بنا, فلاں نہیں ہوا, تاخیر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم نکاح کرو, اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, تمہارا رزق بڑھا دے گا. واہ 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 واہ. تیسری آیت اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کا ریلیشن اس طرح کا ہے کہ ہم نے دونوں ایک دوسرے کا لباس بنایا. لباس ایک دوسرے کے لیے زینت ہے, گویا میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت. لباس پردہ ہے, گویا میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے. لباس سے انسان نہ صرف پردہ حاصل کرتا ہے بلکہ لباس انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکٹر ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو غور کریں بھائی, اللہ نے تو رشتہ یہ بنایا تھا, میں نے کیا غلطی کر دی. اور ایک حدیث سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں. ترمذی میں حدیث ہے, نکاح میں جو لوگ تاخیر کر رہے ہیں, بچے جوان ہو گئے ہیں, بچیاں جوان ہو گئی ہیں, ان کے نکاح نہیں کر رہے, عجیب و غریب وجوہات خود سے ہی گھڑ کر, ایسے ہی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض او کما قال علیہ السلام. فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے جس کا دین, سیرت, اخلاق اچھا ہے, فوراً کر لو, دیر نہ کرو. اگر تم ایسے رشتے نہیں کرو گے تو زمین کے اندر ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس سے فساد ہی فساد ہو جائے. ہائے ہائے. اور یہ دیکھیں کتنی مطلب ایک مائکرو لیول کی مثال دے کے میکرو لیول کے فتنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے. لیکن اس میں ظاہر آگے جا کے بات کی جا سکتی ہے کہ آج ہمارے یہاں جو صورتحال ہو گئی ہے وہی جو آپ فرما رہے تھے, لیکن اس پہ تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے کہ والدین کا یہ پرسیپشن ہے کہ جی ابھی تو بچہ کمائے گا, ابھی تو بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا, ابھی تو جاب کرے گا, ابھی تو کچھ بنائے گا, پھر دیکھیں گے. اچھا, اب ایک جو بڑا فرق ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ پرانے وقتوں میں بچے سن بلوغ کو دیر سے پہنچتے تھے, ظاہر ہے اس وقت میڈیا کا ایکسس نہیں تھا, دنیا آپ کی فنگر ٹپس. آج صورتحال بڑی مختلف ہو چکی ہے, زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے, اس پہ گفتگو آگے کریں گے. لیکن بتائیے ذرا, اسلام نے جو ایک فیملی یونٹ کا تصور دیا ہے, خاندان کا جو تصور دیا ہے, ظاہر ہے اس سے مطلب اس کی ابتدا نکاح سے ہی ہوتی ہے, اس عظیم نعمت سے ہوتی ہے. نکاح کے جو معاشرتی فوائد ہیں یا جو اس کے جو ایک سماجی فوائد ہیں کیا ہیں, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جنید صاحب, جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا جو سوشل سٹرکچر ہے معاشرے کا وہ شروع ہی فیملی سے ہوتا ہے. فیملی اس کا بنیادی یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا خاندان اچھا معاشرہ بناتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھا معاشرہ اچھی قوم بناتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوموں کی بنیاد بھی جو بنیادی یونٹ ہے وہ آپ کی فیملی ہے. ٹھیک. اور فیملی شروع ہوتی ہے نکاح سے. بالکل. یعنی نکاح ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جتنا زیادہ آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میچور ہے اتنا ہی زیادہ فیوچر میں اس کے کسی بحران سے دو چار ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں, کچھ بھی آپ نہ کریں, شادی کے آغاز ہوتے ہی شوہر اور بیوی کو صرف یہ بتا دیں کہ یہ خطبہ نکاح کیا کہتا ہے. واہ. انہیں پوری زندگی کا جو روڈ میپ ہے انہیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے. واہ. اور اس تربیت کا بڑا فقدان ہے ہمارا. اس کا فقدان ہے بے انتہا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی تاکید فرمائی اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کی ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ اس پہ زور دیا گیا. دیکھیں مفتی صاحب کے نے کتنی آیات پڑھ کے ہمیں بتایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ حسن سلوک والا کرو. ٹھیک ہے. اچھا کرو, عزت والا کرو. بالکل صحیح. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, چاہے تمہیں وہ اچھی نہ لگتی ہوں. کتنی بڑی بات. اس کے باوجود بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا سلوک کرو. کیوں کرو؟
اسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، این ممکن ہے تمہیں ایک چیز بری لگتی ہے اور تمہارے لیے اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو۔ اچھا اب دیکھیں یہ آیات ہے، ایکچولی یہی تربیت ہے، اور اگر آپ میں دعوے سے کہتا ہوں مور دین 99.99% والدین نے بتایا نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو آیا مبارکہ آپ دیکھیں، یہ صرف ہدایت نہیں ہے، یہ نکاح کی تقدیر ہے کہ آپ نے نکاح کو کامیاب کرنا ہے یا اس کو کسی ڈیبیکل پہ لے کے جانا ہے، بہت اچھی بات، نقصان پہ لے کے جانا ہے، تباہی پہ اور حادثے پہ لے کے جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اچھا ایک بڑا قابل غور جو نکتہ ہے، مرد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے جی۔ اب دیکھیں یہاں مرد کو ایڈریس کیا گیا ہے، ہاں صحیح بات، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ٹھیک ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جتنے عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق ہیں اتنے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بالکل ٹھیک، بس مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، النساء مطلب ظاہر ہے مرد کو پھر ظاہر ہے کیوں؟ اس کو ذمہ داری زیادہ تھی، ہاں ذمہ داری ذات، اس نے بے یاد عقدۃ النکاح، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو نکاح کی گرہ ہے نا وہ ہے مرد کے ہاتھ میں، مرد نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم ان ذمہ داریوں کا شعور پیدا کریں گے جو ہے اتنا زیادہ ہماری سوسائٹی سیکیور ہوگی، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا جو الٹرنیٹیو ہے وہ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو پرابلم کہاں ہے، پرابلم یہ ہے کہ لڑکی کو بیاہتے وقت یا لڑکے کی شادی کرتے وقت وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے ہم پلان کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہے، اور ہم اس کے ماسٹرز اور اس کی دیگر مطلب فیوچر کے بارے میں پورا پلان کر رہے ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے بیسس کے اوپر، نہیں کرتے تو یہاں پلان نہیں کرتے، اور کمال یہ اس میں جا کے آگے بات کرتے ہیں کہ مہنگے ترین کپڑے، مہنگے ترین جو اپنے جگہ ہم نے بک کرائی ہوتی ہے شادی کے لیے، مہنگے ترین کھانے کا، اگر اتنا سکھا دیں اپنے بچوں کو کہ یہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، قرآن مجید کی ایک سورہ طلاق، اس کی 12 آیات ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 10 اجر دیے ہیں اس تعلق کے اندر برداشت اور حسن سلوک کے، رزق کو اس کے ساتھ منسلک کیا ہے، تقوی کو اس کے ساتھ منسلک کیا ہے، آسانیوں کو اس کے ساتھ اللہ نے مشروط کیا ہے کہ آپ کتنا زیادہ تحمل کے ساتھ اس رشتے کو آگے چلاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی اب ذرا آتے ہیں کورٹس کی طرف۔ عمران صاحب آپ کو ظاہر ایکسپیرینس ہے اور آپ نے صبح شام کورٹس کے دیکھیں، ذرا حالات اور واقعات کی روشنی میں بتائیے۔ میں نے کچھ اسٹیٹس ابتدا میں پیش کیے، صورتحال معاشرے میں یہ جو طلاق کا اتنا بڑھتا ہوا رجحان کہ 35% کے قریب ریشو پہنچ چکا ہے، وجہ کیا سمجھتی ہیں، ہو کیا رہا ہے کورٹس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور اس موضوع پہ بات کرنے کا۔ تو سب سے بڑی وجہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری تربیت کا فقدان ہے، لیکن پھر اگر ہم تربیت کی بات کریں پیرنٹس پہ، تو اب پیرنٹس کے ہاتھ سے بھی تربیت نکل چکی ہے۔ اچھا، کیونکہ اب یہ تربیت جو ہے یہ میڈیا نے اور آپ کے سوشل میڈیا نے اور باقی چیزوں نے سنبھال لی ہے۔ آپ کا ڈرامہ ہے، آپ کی فلم ہے، اس میں جہاں کچھ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے ساتھ چل رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو سوشل ویلیو کو بڑھائیں۔ دیکھیے جب تک میں اپنے خاندان کے عزت کی پاسداری نہیں کرتی تو میرا خیال ہے میرا نام عمرانہ بلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر کوئی بھی مذہبی گھرانے سے کوئی بندہ ہے تو اس کو اگر مذہب پہ ہی نہیں ہے وہ قائم، تو وہ بھی مذہبی گھرانے سے نہیں تعلق رکھے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ویلیوز تھیں نا، وہ ہم نے آہستہ آہستہ ختم کر کے بالکل ختم کر دی ہیں۔ شادی کو ایک رسم بنا دیا ہے، اور شادی ہم نے ہمسایہ ملک سے مہندی شینڈی فلان یہ وہ کر کے تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر۔ اب آپ یہ سوچئے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ نکاح کیجئے، بڑا سمپل طریقہ ہے، اور ایک ولیمے کا فنکشن ہو جانا چاہیے جس میں بچوں کو پہلے دن سے تربیت دیں۔ یہ نہیں کہ نکاح کے وقت ان کو تربیت دی جائے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے۔ ان کے لیے نصاب میں کوئی ایسا رکھیں، کوئی ایسا نصاب میں شامل کریں اس بات کو، قرآن پاک کو نصاب میں تو اب وہ فیملی کو توڑنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں آپ دیکھیے نا، جہاں پر ناپسندیدہ چیز ہے اگر طلاق، تو وہاں پر کچھ مظالم سے بچنے کے لیے بھی تو خواتین کے حقوق بھی جہاں آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہے نا اپنی جگہ پہ، لیکن بغیر وجہ کے اور بغیر کسی اس کے اگر اس کو ایکسرسائز کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
ایکسرسائز کیا جائے تو وہ میرا خیال میں مطلب آپ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھیانک بالکل ترین تباہی. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ذرا بتائیں. آپ ڈیلی کورٹ کی سیڑھیاں چڑھتی ہیں جی ہاں, اور کورٹ کی سیڑھیاں اترتی ہیں, ڈیلی آپ کے کانوں کے اندر سماعتوں میں مطلب آپ کے جو ہے وہ اپنا کیسز آتے ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, کس طرح کے کیسز آتے ہیں یہ لوگوں کو بتائیے ذرا. دیکھیے نا جی, جب طلاق کا ایک کیس آتا ہے تو اس وقت میاں بیوی اس ایکسٹریم پہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ طلاق ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات خرچہ نہیں ملا یا اس طرح کی وجوہات ہو سکیں گی, تمہارے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا, یا تم آمدنی کہاں کرتے ہو, لڑکی کو پیرنٹ کے ساتھ نہیں رہنا, یا خرچوں کے مسائل, سسرال میں نہیں رہنا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, میں جو سمجھتی ہوں کہ حل طلب ہیں. ٹھیک ہے, اگر فیملیز بیٹھ جائیں تو وہ ان کا حل بھی نکل سکتا ہے. آپ کے خیال میں فیملیز بیٹھتی ہیں نہیں بیٹھتی ہیں؟ نہیں نا, اب تو بیٹھنے کا, فیملیز بیٹھنے کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا, بالکل ختم ہو گیا ہے. اب تو صرف وہ ہر ایک بندہ دوسرے بندے کو, یعنی مرد کے پاس تو یہ اختیار ہے, عورت کے پاس اب خلا کی صورت میں اختیار ہے. عورت کے پاس, ہاں جی, خلا کی صورت میں وہ 3 مہینے میں اس کی طلاق ہو جائے گی. لیکن 3 مہینے کا پیریڈ طے ہے؟ جی ہاں بالکل, فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان 3 مہینوں میں اگر آپ کو شعور نہیں آیا, آپ ریکنسائل نہیں کر رہے, مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی, میں یہ نہیں کہتی, میں کسی ایک اس کی نمائندگی نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو ایک ایز اے لائر بتا رہی ہوں کہ یہ دو فساد جب کھڑا ہوتا ہے, یہ کھڑا تو پتہ نہیں کون کرتا ہے, آپ کے فیملیز میں سے ہی کوئی کرتا ہے یا آپ کا معاشرے میں کرتا ہے, بعد میں آپ کے وہ معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. بالکل صحیح. جب آپ کے بچے روئیں گے یا بچوں کو باپ کی کمی یا بچوں کو ماں کی کمی ہوگی تو وہ بچے کہاں جائیں گے. آپ یہ دیکھیے, جب بچے باپ چھین لیتا ہے تو اس وقت ماں کے پاس نہیں ہوتے بچے, اور جب ماں کے پاس چھوڑ جاتا ہے تو باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی خلیج ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ان بچوں کا رونا جو ہے نا ایک عام بندے کے لیے برداشت. آپ بات کر رہی ہیں میری روح کا, آپ یقین مانیں آپ یہ باتیں کر رہی ہیں, میں دیکھیں یہ 2 بندوں کا صرف کانٹریکٹ نہیں ہے, یہ وہ والا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کاروبار شروع کیا اور میرا نہیں بس چلا کہ میں چلا سکوں تو میں نے ختم کر دیا. نہیں, اس کانٹریکٹ کی پہلے تو روح کو پہنچے نا. اب دیکھیے کمسن بچیاں 13 14 سال کی جن کو شعور ہی نہیں ہے, وہ جناب بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں. ارے یہ جو تباہی مچی ہے اس پہ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, جو ہیں وہ آپ چھوٹی عمر کے وہ جناب چیٹ کرتے ہوئے وہ آپ کسی کی فیملی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, آپ کسی کے, یعنی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب ایک مرد شادی کرتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ لو میرج کے طور پر یا جس کو کورٹ میرج کا نام دیا جاتا ہے, وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہی قانون اس کی بہن کے لیے بھی ہے. یہی قانون اس کی بہن کے لیے بھی, بالکل ٹھیک. وہ کسی اور کی بیٹی کے لیے اگر قانون ہے تو کیا اس کی بہن کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. تو وہاں غیرت جاگ جائے گی, وہاں غیرت نہیں جاگی. نہیں, وہاں تو مطلب غیرت جا کے جو ہے وہ کمبل اوڑھ کے سو جاتی ہے نا. ہم نے صرف نیگیٹیوٹی کو پکڑا ہوا ہے. بالکل ایسا. ہم نے ہر چیز میں نیگیٹیو رہنا ہے, نیگیٹیو سوچنا ہے, نیگیٹیو ہی کرنا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, بلکہ آپ بڑی زبردست گفتگو کر رہی ہیں. میں تو چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کچھ کیسز بھی آپ سے میں سنوں کہ جو جس طرح کی مطلب کیسز آتے ہیں کورٹ کے اندر, اور خاص طور پہ جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو سچی بات ہے سن کے آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بچے کا باپ کے نے چھین لیا اور اس کے پیمپر یوز اس نے اسے بدلے نہیں. اس بچے کی جو بیگ تھی وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پھوڑا بن گئی. جب پھر دوبارہ مطلب یہ طلاق کے کیس کے اندر بچے کو چھین لیا اور پیمپر اس کا چینج نہیں کیا, پیمپر تک چینج نہیں کیے مہینے تک. جب بچہ بیمار ہوا پھر اس نے ہاسپٹلائز ہوا وہ, اور پھر اس نے ماں کو کہا لے جاؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی صورتحال میں, اور پھر اگر ماں بھی لے جائے گی تو وہ کیسے پالے گی؟ دیکھیے نہیں اس وقت کرتے ہیں بات, مجھے ذرا موقع دیں, ایک کلام سنتے. فیملی یونٹ ہے, اس میں مرد نے کما کے لا کے دینا ہے یا بیوی نے بھی کمانا ہے اگر, تو وہ پھر اس یونٹ کو آگے چلاتے ہیں نا. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ آگے آپ سے بات کرنی ہے انشاءاللہ.
تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور ابھی ہم جوائن کیا ہے ممتاز ماہر تعلیم. خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب نے, جو بڑی دبنگ گفتگو آج کرنے والے ہیں یہ طلاق کے موضوع کے اوپر. لیکن اس سے قبل ذرا نور صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, کہاں تک پہنچا محاذ آپ کا یہ کچن کا؟ جنید بھائی اس وقت چاؤمین ریڈی ہے. چاؤمنگ ریڈی ہے اس کے ساتھ آج خان صاحب ہم نے چاؤمنگ بنوایا ہے آپ کی چاؤمنگ اور خاص. اس کے ساتھ ہمارا چکن ٹیمپورا بھی ریڈی ہے. چکن ٹیمپورا بھی بنایا آپ. چکن ٹیمپورا بھی ریڈی ہے. اس کے ساتھ ہماری فرائنگ چل رہی ہے سبروسو کی, اور سبروسو کی ہم فرائنگ کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے کرسپی پاپرز ہیں واہ, جو کہ ہم فرائی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے میں نے رائس ریڈی کر لی ہیں. رائس کے ساتھ جو ہمارا کنگ پاؤ چکن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے, جسٹ سرو کرنا ہے. اوکے اوکے, آپ لگے رہیے جی, افطار کے لگے بعد رہیے. افطار کے بعد نہیں آپ کو افطار کے وقت میں آپ فکر نہ کریں, اور وکلا کا تو ہم ویسے ہی زیادہ خیال کرتے ہیں, آپ بالکل مطمئن رہیے. جی مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے, یہ جو خلا طلاق کا معاملہ ہے, ظاہر اسلام نے حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس کو فرمایا. قرآن کا بڑا کیٹیگوریکل ورڈکٹ ہے, اس کے باوجود ہم صرف نظر کر کے اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب گھر ٹوٹے تو ٹوٹے, کوئی مسئلہ نہیں. بتائیے ذرا. جنید بھائی, فرسٹ آف آل تو ہمارا دین اور خود قرآن مجید تلقین کرتا ہے کہ اختلافات کی صورت میں رشتے کو قائم رکھنے کی آخری حد تک کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ طلاق کی طرف جانا ہی نہ پڑے. بالکل صحیح. اور اس کے پھر مختلف قرآن نے مدارج بتائے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کا بڑا واضح بیان ہے. کیا فرمایا؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. اگر تمہیں اپنی بیویوں کی طرف سے نافرمانی کا سامنا ہے تو کیا کرو؟ فَعِذُوهُنَّ. انہیں محبت سے, پیار سے نصیحت کرو, سمجھاؤ اور معاملہ رفع دفع کر لو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اصلاح کی جانب نہیں آ رہی, پھر قرآن نے نیکسٹ سٹیپ بتایا, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. تھوڑا سا اپنے اندر بستر کے لحاظ سے فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے, صرف بستر میں فیصلہ کر لو. اور تیسرا فرمایا اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا, وَضْرِبُوهُنَّ. پھر ڈانٹ ڈپٹ کرو, لیکن وہ بد تہذیبی نہ ہو, وہ گالم گلوچ نہ ہو, وہ درندانہ پن نہ ہو, وہ جانوروں کی طرح نہ ہو. ایک تہذیب اور شائستگی کے ساتھ تم ڈانٹ ڈپٹ کر لو. یہ دیکھیں قرآن کیسے نفسیات کے مطابق نبھانے کی طرف لا رہا ہے. اچھا, لیکن شوہر نے اپنے طریقے سے اپنے گھر میں سمجھا بھی لیا, فاصلہ بھی رکھ لیا, ڈانٹ بھی لیا, پھر بھی معاملہ سلجھنے کی طرف نہیں آ رہا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور یہی مسنگ ہے جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا خاندانوں کا رول تھا جو آج سوسائٹی سے آؤٹ ہو گیا ہے. کھل کے انہوں نے کہا کہ تباہ ہو گیا. جو کثرت سے ہو رہی ہے نا, وہ اس رول کے فقدان کی وجہ سے ہو رہی ہے. جی. اب کیا ہو, کہا جی دونوں خاندانوں کے بڑے اب وہ دونوں آ جائیں سامنے اور ان کے رشتے کے اندر جو خرابی ہے اس کو نکالیں اور ان کے دل ملانے کی کوشش کریں. اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوگی, ملانے کی ہوگی, یوفق اللہ بینہما, تو پھر اللہ بھی مدد کرے گا ان دونوں کے دل ملانے. کیا اچھی بات ہے. واہ. لیکن یعنی پھونک ماننے والے نہ ہو, آگ بھڑکانے والے نہ ہو, بلکہ خلوص کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے والے ہوں. معاملہ کیا ہے سوسائٹی میں جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ بچی گھر میں بتاتی ہے تو ماں سب سے پہلے ایموشنل ہو کر جذبات میں کہتی ہے تو آ جا سی این میں تجھے سنبھال لوں گی. بھائی کو بتاتے ہیں تیرے بھائی جو بیٹھے, تیرے بھائی زندہ ہے, ایسی کی تیسی ہم کر دیں گے. اور باپ بھی اب آج کے زمانے میں اس طرح کے تحمل والے, برداشت والے نہیں رہے. مطلب وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوا ہوں, مرا نہیں ہوں ابھی, سنبھال لوں گا, آؤ ہم دیکھیں گے. اچھا, اس کے بعد پھر ظلم بالائے ظلم کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایسے شوہروں نے رابطے کیے ہیں جو اپنی بیوی کو بسانا چاہتے ہیں, ماں باپ ملنے نہیں دیتے, بات تک نہیں کرنے دیتے, کانٹیکٹ نہیں کرنے دیتے کہ وہ بیوی کو منا کر لے آئے. دیکھیے کیسی تباہی. یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچیوں کے گھر خود اجاڑ رہے ہیں, خود برباد کر رہے ہیں اور ان کی بچیوں, ان کے نسل کو خراب کر رہے ہیں.
اب سنیے حدیث پاک، اور ایک مومن کا دل یہ حدیث سن کر کانپ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا عذر شرعی، بغیر کسی شرعی ٹھوس سالڈ وجہ کے طلاق کی اور خلا کی ڈیمانڈ کرے گی، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی خرابی اور اتنی بڑا نقصان اپنے ذمہ اٹھا لینا، خدا را ہوش کریں۔ یہ رشتہ آپ نے نہیں جوڑا، اللہ نے جوڑا، یاد رکھیں اللہ نے جوڑا ہے، اور اس رشتے کے حوالے سے اللہ نے کل پوچھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو صرف میاں بیوی کا اس میں حق نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، اس میں آپ دونوں سے ایک بڑا حق اللہ کا ہوتا ہے، بے شک، کہ اس نے حکم دیا ہوا ہے مل کر رہو ایک دوسرے کے حقوق۔ ڈاکٹر صاحب جو اس میں بڑی میں اہم ترین بات آپ سے، میں اسباب پہ ظاہر آنا چاہتا ہوں، اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں گفتگو کروں گا جس میں مذہبی، معاشرتی، سماجی، معاشی جو نقصانات اس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسباب کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اسباب بہت سارے ہیں، اس کو ظاہر گنا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کی نگاہ میں آپ نے اس معاشرے کو دیکھا، اس کی پس دیکھی، ظاہر ایک سوسائٹی آپ وہ دیکھ کے آئے کہ جہاں پر نارمز تھیں، ایک سوسائٹی وہ تھی جہاں پر بڑے شریک ہوتے تھے اور رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، ہاتھ پیر جوڑ لیتے تھے ایک دوسرے کے، یعنی ہم نے یہاں تک دیکھا، ہم نے دیکھا اپنی نگاہوں سے، ہم نے رشتے بچانے کے لیے بڑوں کو پیروں میں بیٹھتے ہوئے دیکھا بچوں کے، بیٹا تمہارے پیروں میں بیٹھ گئے، ہماری پگڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی عزت رکھ لو، ان کی لاج رکھ لو، لیکن اس گھر کو نہ توڑو۔ اور آج تو یہ ہو گیا جی کہ ذرا سی بات نکل آئے جی فائر مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، گھر جلا دیں گے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ختم۔ اسباب کیا ہیں اس کے بتائیے؟ جی جنید صاحب، اگر آپ اسباب گننے لگیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ اسباب ہیں جن کا آپ نے بھی اشارہ بھی نہیں بتائیے ذرا، میں بھی ہو رہا ہے، لیکن سر فہرست جو سبب ہے، جو سب کی، جس کو آپ ماسٹر کی کہہ سکتے ہیں، وہ رویوں کی خرابی۔ دیکھیں آپ کا بیہیویئر ہی آپ کی طاقت ہے۔ ٹھیک، آپ کا، میں آپ سے کیسے بات کر رہا ہوں، آپ نے ویسے ہی میرے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے نا۔ انسان کا رویہ اس کا اسم اعظم ہے، اس کی ماسٹر کی ہے، اس کی شاہ کلید ہے، اس کا رویہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے رویوں سے کتنی خرابیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تھوڑے سے تحمل سے ہم کتنے بڑے آنے والے طوفان کو ٹال سکتے ہیں، تھوڑے سے تحمل سے، اور تھوڑی سی جذباتیت سے ہم کتنے بڑے طوفان کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، حدیث پاک ہے، آپ سے نے ارشاد فرمایا اس شوہر پر، اس شخص پر لعنت جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس پر لعنت جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اللہ، یہ جو بیچ کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جب شیطان پانی پہ اپنا، والے کام کر رہے جب ہوتے ہیں، شیطان پانی پہ تخت لگاتا ہے تو اپنے سارے چیلو چانٹوں کو بلاتا ہے، جی آپ کی پرفارمنس کیا آج کی گزری، ہر اس کا جو کارندہ ہے بتاتا ہے میں نے یہ تباہی کی، میں نے چوری کی، میں نے فلاں کیا، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تمہاری کوئی پرفارمنس نہیں۔ ایک ایسا اس کا کارندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے شوہر اور بیوی کو الگ کر دیا، وہ کہتا ہے تم مین آف دی میچ ہو، مین آف دی میچ ہو، پھر گلے لگا، آپ نے سب سے بڑا کام کیا۔ کیوں؟ پچھلی نسل بھی برباد کر دی، اگلی نسل بھی برباد کر دی، دو خاندان بھی برباد کر دیے۔ ہمیں جنید صاحب بہت مختصر یہ ہے اپنے رویوں کو تحمل پہ لے کے آنا۔ بالکل ٹھیک، ون لائن، بالکل ٹھیک۔ اگر ہمارے اندر تحمل آ جائے، تحمل سے مراد کیا ہے؟ ہمارے دل کی اور ہماری شخصیت کی زمین وہ زرخیز زمین بن جائے گی جس میں پڑنے والی گندگی بھی پھول میں بدل جائے گی۔ واہ 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 واہ، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں رشتوں کو ٹالریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر شوہر غلط کر رہا ہے تو بیوی کو ٹالریٹ کرنا ہے، بیوی اگر غلط کر رہی ہے تو ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، آپ بالکل آئیڈیل ایکسپیکٹیشن نہ کریں، سپیس دیں، بالکل صحیح، شوہر بیوی کو سپیس دیں، بیوی شوہر کو سپیس دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب اب ذرا آپ بتائیے طلاق کے حوالے سے، ذرا ایک تو اسباب کی بات، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں جو ہیں، لیکن اس کی جو مذہبی، معاشرتی، سماجی اور دیگر نقصانات ہیں، اس کے جو معاشی نقصانات ہیں، نقصانات بے انتہا ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کا چینل کا شکریہ کہ آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ اور انتہائی برننگ ایشو پہ آج مجھے دعوت دی۔ سر پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا، بینگ اے مسلم، ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے ہمیں ملی، ہم پہ وہ فرض ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آتی ہے ہم اس پہ عمل کرنا ہم پر ضروری لازم ہے۔ اسی طرح سے جو طلاق ہے اس کو حلال کاموں میں سب سے مطلب برا یا آپ سمجھ لیں کہ تکلیف دہ ناپسندیدہ حلال کام کہا گیا، بٹ اس کو حلال کیوں کہا گیا؟
یاد رکھیے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کے غلام کے لیے، رشتوں، سماج، معاشرے، سسٹم کی دہلیز پہ سسکیوں کے ساتھ مرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اگر رشتے زہر آلود ہو چکے ہیں اور زہر بہت تعفن زدہ بن چکا ہے، بڑی بڑی بیماری پیدا کر سکتا ہے، تو طلاق اسلام ایک حلال حل آپ کو دے رہا ہے. تو پہلے تو یہ ہمیں یہ بھی واضح کرنا ہے اپنے ہاں کہ اسلام ایک بڑی براڈر پرسپیکٹو میں آپ کو حل بھی دے رہا ہے، کیونکہ کچھ بعض کا رشتہ بہت زہر آلود ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو سیپریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس کو ناپسندیدہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے لیے سر دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم اسلام کا تھوڑا سا سائیکالوجی آف اسلام بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کی اپنی جو اوور آل جو دنیا کو جو مشعل راہ بنانا ہے اور دنیا کے اندر ڈفرینٹ قسم کی فلسفی اسلام بنا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ تو وہ اس کے پیچھے یہ چیز ہے کہ اسلام جو ہے وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے. اسلام فیملی انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، فیملی سے اسلام معاشرہ بناتا ہے، معاشرے سے اسلام کمیونٹی بناتا ہے، کمیونٹی سے اربن اور جو رورل کمیونٹی ہے یہ سماج بناتی ہیں، یہ ریاست بناتی ہیں، اس سے پھر مسلم امہ بناتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسلام انسانیت کی بقا چاہتا ہے. اس لیے اسلام جو ہے جو طلاق ہے اس کو برے فعل میں سمجھتا ہے، لیکن حلال کاموں میں سے. اب اس کا معاشرے کو نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی ایسی دوائی جو کڑوی دوائی ہے جو مشکل وقت کے لیے آپ کو لینی پڑے، اگر کوئی ایسی سرجری جو اس وقت ریکمینڈڈ ہو جب آپ کی بالکل جان جانے والی ہے، تب تو اس کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر روٹین میں آپ اس کو فیشن بنا لیں گے، جس طرح ابھی تنولی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں رویے اس طرح ہیں، ایروگنس اتنی زیادہ آ چکی ہے معاشرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سوچنے سمجھنے اور برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پہلے سے پریپیئرڈ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر اپوزیشن پارٹی یا اوپوننٹ پارٹی یا دوسری فیملی والوں نے یہ کیا تو ہم یہ کر لیں گے. جس طرح میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، دیکھیں اسلام نے 1440 سال پہلے مرد عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی اور فرض کر دیا. آج کے معاشرے میں جب ہم عورت کو پڑھاتے ہیں، اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں ان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں. پیروں پہ کھڑا کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کو آپ ساتھ ساتھ مرد کے سامنے جو کھڑا کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے ماڈل آپ فالو کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ایک ایسی جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ پیچھے ہم ہیں. سر آپ مجھے بتائیں، اور وہ فیملی انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، وہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. میں وہی ایک فیکٹر آ گیا، یہ فیکٹر میں نقصانات سننا چاہ رہا ہوں. جی سر، اب نقصانات تو دیکھیں نا، اس کے بعد سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ایک عورت کے اوپر بھی ایک سٹگما بن گیا اور ایک مرد کے اوپر بھی بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا نقصان ان دونوں کی سائیکالوجیز کو ہوگا کہ ایک عورت اب مرد کی پرسنالٹی کو اپنے اس مرد کے حساب سے دیکھے گی کہ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا مجھے غلطی سے مل گیا، یا وہ مرد عورت کو سمجھے گا کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مجھے ملی. ایک تو یہ دونوں ڈویژن، دو افراد، اگر اس کے ساتھ ان دو فیملیز اب ان کے ساتھ اگر ان کے کوئی بچے ہیں تو سر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچوں کی تو پوری کی پوری جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے ماں اور باپ کی موجودگی میں ہونی ہے. اب ان کی جو ذہنی نشو نما ہے وہ رک گئی ہے، بالکل رک گئی ہے. اب تو وہ زمانے کے، معاشرے کے، میرے آپ کے، میڈیا کے اور سسٹم کے رحم و کرم پہ ہیں. بچ گئے نہیں بچے تو اب وہ معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہیں جو کل کو چور بھی بنیں گے، ڈاکو بھی بنیں گے، کرمنل بھی بنیں گے، ڈرگ ایڈکٹ بھی بنیں گے، اور ڈیفرنٹ قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوں گے، اور اپنے جیسے کئی 100 اور بچے ویسے یعنی آپ سوچئے اس دور کے اندر جہاں ماں باپ سر کے اوپر ہیں اور وہاں دعائے زہرا جیسی لڑکی یا نمرہ جیسی لڑکیاں جو ہیں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں ماں باپ کی سرپرستی کے باوجود، اور 13 سے 12 سال کی عمر میں، 13-14 سال کی عمر میں. اب اندازہ لگائیں، تو وہاں مجھے بتائیے جہاں ماں باپ سر پہ ہی نہ ہو، سیپریٹڈ فیملی ہو، وہاں بچے کا کیا عالم ہوگا ذرا اس. اور سر پھر میں تو اس سے اگلے لیول پر جاؤں گا. اس بچے کا تو جو لیول ہوگا آپ اندازہ لگائیں اس بچے کا وہ جو گناہ ہے وہ کس کے سر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وہ جو ماں باپ سیپریٹ ہوئے ان کے سر بھی آئے گا، وہ جو اس کی سیپریشن کے قائل تھے ان کے سر بھی آئے گا، وہ جو سسٹم ان کو اکٹھا نہ کر سکا ان کے سر بھی آئے گا. اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں جب روز حشر لگے گا اور اس بچے نے جتنے گناہ سرزد کیے ہوں گے، اللہ اس بچے نے بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا، وہ بھی تو کل کو بڑا ہوا ہے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے،
یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے. آپ اچھائی پیدا کرتے ہیں نا, دیکھیں سر اچھائی کا بڑا خوبصورت. اگر مجھے معذرت کے ساتھ قطع کلام تھوڑا سا میں ان کو موقع دے دوں تاکہ وقفے پہ جانا, دین اس کے بعد آکے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بڑی مطلب خوبصورت باتیں ہیں یہ ساری نقصانات کے حوالے سے. آپ ذرا مجھے بتائیے کہ جیسے ہم کیسز کی بات کر رہے تھے, ایک پہلو یہ بھی آ گیا بچوں کا, تھوڑا آپ گفتگو کر رہی تھی. آپ جب بیچ والے لوگ کردار اپنا ادا نہیں کرتے, ماں باپ کا اس وقت کیا کردار ہوتا ہے؟ ذرا کیسز کی روشنی میں بتائیے. میں فیکچوئل سٹوری سننا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اب ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ جو تربیت لے رہے ہیں وہ ماں باپ یا بڑوں سے لینے کے بجائے یا اسلام سے لینے کے بجائے یا آپ کے خاندانی ماحول سے لینے کے بجائے ان کو چھوڑ کے وہ کسی اور لائن پہ ہیں. وہ کیا لائن پہ وہ بتائیں. اب وہ لائنز یہ ہیں کہ جی وہی جیسے کہ انہوں نے فرمایا میرا جسم میری مرضی. اب دیکھیے جب ایک عورت اس طرح کا نعرہ مارے گی, میں سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی تو نہیں ہو سکتی وہ. جب آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے, کیا آپ جب میں وکالت کرنے جاؤں اور کوئی اگر لڑکی کو میں کہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے, کیا میں اس وقت اپنے آپ کو ٹٹولوں اور کہوں کہ میری بیٹی اس طرح کا لفظ بول سکتی ہے, تو کیا میں برداشت کر لوں گی؟ اچھا یہ مینٹیلٹی پھر بچیوں کے اندر اس بات کو بھی پرووک کرتی ہے کہ ہم گھر کے کام کیوں کریں صاحب, ہاں جی, ہم گھر کی ذمہ داریاں کیوں, ہم تو پڑھ رہے ہیں, سیپریشن کی وجوہات بھی یہ بھی کافی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ہو سکتی ہے. لیکن وہی عدم برداشت جو ہے نا ہمارے میں, وہ جو ہر بات پہ چھت پہ لگنا جو ہے نا لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی, وہ جو ہے باعث بنتا ہے شادی کے ٹوٹنے. بھی تو لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں نا, دیکھیں نا وہ پیچھے کوئی بیک اپ ہوتی ہے, کوئی سپورٹ ہوتی ہے. بیک اپ تو کچھ ہے نہیں نا, آپ نے بیک اپ تو اپنے خاندان سے تو لینی نہیں نا. ماں باپ کی تو سپورٹ ہوتی ہوگی. اگر ماں باپ کی ہوتی ہے تو وہ وہی والی بات نا کہ تیرے پہ بھی زندہ ہے تو تیرے پرا بھی سلامت رہیں, اور وہ بات ہوتی ہے کہ باپ کے آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی بھائی جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے اپنے گھر اور اپنے یونٹ میں رہتے ہیں, وہ آپ کو کیوں سپورٹ کریں گے یا کسی کے بچوں کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ جب ایک خاتون کے بچوں کو اس کے اپنے باپ نے نہیں سنبھالنا تو پھر کس نے سنبھالنا؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین لوٹ کے آتے ہیں. یہ بڑا ڈیلیما ہے سوسائٹی کا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیماری کو صحیح طور سے نہ اس کی تشخیص کر پا رہے ہیں نہ اس کا حل تلاش کر پا رہے ہیں. اور یہ آپ کو خدا نہ خواستہ میں کان پکڑ کے بات عرض کر رہا ہوں, جب میں یہ ریشو دیکھتا ہوں 35% تک بڑھ چکا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے صاحب کہ یہ آپ کے گھروں کے نیچے کی جو بنیادیں ہیں نا کھوکھلے ہو گئی. لوٹ کے آتے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. اور انتہائی اہم ترین بلکہ یوں کہیے کہ دل کو رلا دینے والا موضوع طلاق کا مسئلہ آج معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے ناظرین, اور انتہائی اہم ترین موضوع اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بچوں کو بیانے سے پہلے ان کی تربیت ضرور کریں. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے, اگر خدا نہ خواستہ حالات بگڑ جاتے ہیں اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور گھر ٹوٹنے پر ہے, تو تدارک اس کا کیا ہے, اس کی ریمیڈی قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے میں نے 2 آیات تو پڑھی ہیں سورہ نساء کی کہ پہلے خود کوشش کریں, پھر دونوں فیملیز کے بزرگ کوشش کریں اور ان دونوں کو سمجھائیں اور معاملہ سلجھانے کی طرف آئیں اور گھر آباد کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی یہ جو معاملہ بگڑتا ہے نا یہ فوراً نہیں بگڑتا, یہ ایک لاوا ہے جو پکتا رہتا ہے اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. جی اس سلسلے میں میاں کا بھی قصور ہوتا ہے, بیوی کا بھی قصور. بالکل ٹھیک. ہم اس سے قبل تحمل برداشت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. 2 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک قرآن نے کہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنے قریبی کو اس کا حق دو. سب سے زیادہ قریبی مرد کے لیے اس کی بیوی ہے, ٹھیک, اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے. ٹھیک. اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے لگیں تو کبھی یہاں نوبت ہی نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, قرآن ہمیں تصور دیتا ہے ایثار کا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ,
دوسروں کو اپنی ذات پر پرائرٹی دینا، ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ سب سے زیادہ ایثار کا مستحق مرد کے لیے اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر۔ اچھا اب مجھے ایک بات اچھا، میں ایک بات آپ کو یہاں پہ ایک بتاؤں۔ سوال میں ضمناً کرنا چاہتا ہوں، مرد اگر سمجھانے کے باوجود بھی اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ نہ بیوی کی عزت کرتا ہے، نہ بچوں کا خیال کرتا ہے، نہ مطلب صحیح طرح سے توجہ دیتا ہے، اور یہی حال بیوی کا بھی ہو چکا ہے کہ بیوی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ترکی بترکی جواب دیتی ہے ہر بات کے اوپر، معاملے کو بگاڑتی ہے، اس صورت میں پھر کیا چیز ہے؟ اس صورت میں طلاق مشروع ہے۔ اگر ان کے درمیان ایک دوسرے کے جو شرعی حقوق ہیں ادا کرنے کی دونوں کے اندر کیپیسٹی اور برداشت نہیں رہی، پھر انہوں کو معاملہ فہمی کے ساتھ اچھے طریقے سے تصریحم بِإِحسان الگ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، کیوں الگ ہو جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے مجرم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس جرم سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن الگ بھی اس انداز سے ہوں، قرآن کہتا ہے اچھے انداز میں الگ ہوں، اچھے انداز میں احسن طریقے سے الگ اس طرح ہوں کہ جو بیوی کی چیزیں ہیں وہ بیوی کو دی جائیں۔ سوسائٹی میں ظلم یہ ہو رہا ہے، ایک طرف طلاق دیتے ہیں، دوسری طرف بچیوں کا سامان بھی نہیں دیتے، سامان بھی ضبط کر لیتے ہیں، ان کے ماں باپ کورٹس کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، اس طرح کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ چھوڑنا بھی ہے، ارے بھائی وہ آپ کے لیے ایک عرصہ آپ کے ساتھ رہی ہے تو کم از کم اس کا اتنا حق تو ہے نا، اتنا تو احترام کر لیں، اتنا احترام کر لیں۔ جو بلکہ قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ اضافی چیزیں دیں، اس کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ اس کو اور گفٹس دیں تاکہ اس کی اگلی زندگی میں اس کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ میں ایک بات جو کر رہا تھا وہ بڑی اہم ہے، بتائیے۔ ایثار، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ میاں اگر بیوی کو اپنی ذات پر ترجیح دے، ٹھیک، اور بیوی شوہر کو اپنے اوپر پرائرٹی دے، اور جو کہ عورتیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری عورتیں بڑی برداشت والی ہیں، ان کو سلام ہے، ایسا ہی ہے جنہوں نے گھروں کو بگڑے ہوئے شوہروں کو برداشت کیا ہوا ہے، سر، شرابی شوہروں کو نیک نمازی بنا دیا، نمازی بنایا ہے، اور نمبر 2 نمازی کئیوں نے نہیں بھی بنایا تو برداشت کر رہی ہیں بچوں کے لیے۔ یہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اولاد کے لیے، گھر آباد رکھنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ بہت اچھی بات۔ ایسی عورتیں جو برداشت کرتی ہیں نا جنید بھائی، ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں جنت ہے۔ بالکل۔ اس لیے عورتوں جو شوہروں کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا، اگرچہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس سے نجات کے لیے آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ بات کر سکتے، لیکن آپ برداشت کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ تو اس دنیا میں اگرچہ آپ کو تکلیف ہے، ادھر آپ کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ وہ شمع برداروں نے اس جملے کو بھی بڑا عجیب انداز سے لیا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں ان کے یہاں جب بیائی جاتی ہے لڑکی تو کہتے ہیں کہ جی تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے، جنازہ وہاں سے اٹھے گا۔ یہ اس کو منفی انداز سے انہوں نے پینٹ کیا۔ یہ ایکچولی وہ نارمز تھیں کہ بچہ جا تو یہاں سے رہی ہو، اب تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھے گا، ہمیں اس بات کی خوشی رہے کہ تم نے زندگی بھر اب اپنے سسرال کو نبھایا۔ یہ نبھانے والا تصور تھا۔ اچھا، اس نبھانے میں بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب جو کردار ہے وہ گھر کے بڑوں کا ہے، وہ کردار فیملی کے رشتوں کا ہے، جو آس پاس کے رشتے ہیں اس میں تمام ہی رشتے آتے ہیں۔ یہ ذرا بتائیے کہ اس صورت میں کہ جہاں پہ چیزیں بگڑتی ہیں بڑوں کا کردار کیسے نکل کے آتا ہے؟ یہ جنید صاحب دیکھیں، بڑوں کا کردار بڑا کردار ہے اور انہیں اپنے بڑے کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ کردار شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے ہی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی اپروچ کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی فرام ویری بگننگ بچوں کے اندر ہمیں بنانے کا، چیزوں کو، بگڑی ہوئی چیزوں کو سدھارنے کا ایپٹیچیوڈ پیدا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں ہر معاملے میں سکون ہی ملتا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ میں سفر کر رہا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ راستے میں سپیڈ بریکر نہ آئے، بالکل ٹھیک، کوئی گھڑا نہ آئے، بالکل ٹھیک، کوئی راستے میں غلط اور تکلیف دہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ کرنا کیا ہے؟ وہاں الجھنا نہیں ہے، اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے، بالکل ٹھیک، تو میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تربیت ہمیں اپنی اولاد کو دینی چاہیے۔ اور اگر حالات خراب بھی ہوتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھیں آپ میکسیمم حد تک برداشت کریں، اس کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت نماز اور روزے کی پابندی کرتی ہو، اپنی عصمت کی محافظ ہو، اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی محافظ ہو، اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو، قیامت کے دن اس کے لیے اعلان ہوگا
जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में वाह 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 वाह। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, यहाँ बच्चियाँ गलती क्या करती हैं? अब मैं 22 रो की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मुशाहिदे की बातें हैं सारी। यहाँ बच्चियाँ ये करती हैं, आज आप देखते हैं कि वो जैसे ही मतलब अपने ससुराल पहुँचती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी माँ को डेली रिपोर्टिंग कर रही होती हैं कि आज हमारे घर में ये पका, आज हमारे घर में ये आया, आज हमारे घर में ये गया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। वहाँ से तुर्रा ये कि गाइडलाइन मिल रही होती है, अच्छा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हारी सास का जिसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा जुनैद साहब वो ये है, ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च में आपको अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। अगर 10 फैमिलीज़ में तलाक हुई है, तलाक के बाद कोई तलाक याफ्ता फैमिली मर्द और शोर इल्ला ये कि कोई जेन्युइन रीज़न थी, बड़ी रीज़न थी, उससे अच्छी सूरत में एडजस्ट नहीं हुई। सही बात है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स हो नहीं सकती ना। ठीक है ना। सवाल ये है कि आपने किस लिए इतना बड़ा कदम उठाया? अपने ख़ानदानों को भी तबाह कर लिया, औलाद को भी तबाह कर लिया, और आपके पास बेहतर ऑप्शन भी नहीं है। ये कोई अक्लमंदी का फैसला है? बल्कि आप ये देखिए ना, वो जो मुंह पे एक कालक भी लग जाती है ना लड़के और लड़की दोनों के, ये तलाक याफ्ता है। ये कोई अक्लमंदी का फैसला है? यानी ज़िंदगी सारी आपने एक नासूर पाल लिया अपने लिए, सिर्फ वक्ती जज्बाती फैसले की वजह से। ऐन मुमकिन है कि शौहर या बीवी बहुत ज़्यादा बदमिजाज हो, लेकिन जुनैद साहब जैसे मैंने कुरान शरीफ की आयत मुबारक पहले सादत हासिल की पढ़ने की, आपको नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए इसमें क्या खैर रखी है। बिल्कुल ला तदरी लाल्लाह युहदिसु बअदा ज़ालिका अमरा, तुम थोड़ा सब्र करो, तुम्हें नहीं पता अल्लाह इसमें से क्या खैर पैदा कर देगा। एक और बात जो मैं चाहता हूँ इस पर जरा कलाम कीजिए कि ये इन्वॉल्वमेंट जो मैके और ससुराल की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये इन्वॉल्वमेंट भी इन दोनों की जिंदगियों में खत्म। अच्छा, अब आप देखें यहाँ भी हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी की, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मसाइल पैदा किए जा रहे होते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, अच्छी सूरत हाल चल रही है। अच्छा, ऐसी तवहुमात, ऐसी जाली बातें गढ़ के और ऐसे माहौल बना के नतीजा क्या निकलता है? अच्छा खासा माहौल कबीदा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, बुरा हो जाता है, खराब हो अच्छा, जाता अब इसके नुकसानात एक और क्या हुए, वो बड़ा ख़तरनाक मामला। एक तो देखें, हमने बच्चों पर डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा तो तकलीफ मुझे इस बात से होती है कि उन दोनों ने जो कुछ किया वो जो नस्लों को तबाह किया, अपनी औलादों को, मतलब उन मासूम, वो नन्हे से फूल से बच्चे को एक मरतबा वो देख लेती अपने घर से जाने से पहले, तो शायद हो सकता है उसी शर्म आ जाती है। मैं आपको इस बात में एक ऐड करूंगी कि छोटे बच्चे जब मुलाकात के लिए आते हैं कोर्ट्स में, तो अक्सर बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया जो जिनका जवाब मेरे पास नहीं था कि मैडम हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम कोर्ट में आए हैं। यानी आप ये सोचिए कि आपके फूल जैसे बच्चे जिनको आप, बच्चों की उम्र क्या होती है? उम्रें छोटी होती हैं जी, 5-6 साल, 7-10 साल। ओहो, क्या असर उन बच्चों पर पड़ता है? वो कहते हैं जी यहाँ पर तो वो जो जिनको वो लगी हुई हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो आए हुए हैं, तो हमने क्या जुर्म किया है? एक बच्चे ने मुझसे बाकायदा ये पूछा कि आंटी ये क्या हम करें, हमने कुछ जुर्म किया है? यानी माँ बाप की तलाक हुई है या उनकी नहीं बन पड़ी, तो उसमें बच्चे देखिए वही ऐसे तरीके से, फिर अगर अलहदगी भी करनी है तो उसका कोई एक वे आउट निकालें। आप बच्चों की मुलाकात के लिए दोनों को, ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ माँ के पास ही रहें बच्चे और बाप को ना मिले, या बाप के बच्चे जो हैं बाप जो है माँ को ना मिलने दे। यानी होता क्या है, बाप कहता है ये बदकिरदार थी, माँ कहती है ये बहुत जालिम था। अब बच्चे ने तो सिर्फ वही पेंट की हुई एक सीनरी देखनी, जो उसने सुना, जो परसेप्शन उसने परसीव किया, वही उसने कॉन्सेप्ट बना लिया, और वो रहती दुनिया तक उसने वही कॉन्सेप्ट ही रखने कि माँ मेरी का करैक्टर सही नहीं है, बाप मेरा जालिम आदमी है। फरहान भाई, ये एक तो ये हुआ, एक और जुल्म जो हुआ वो बड़ा ख़तरनाक, और वो उस पर आप कलाम बहुत बेहतर कर सकते हैं। वो ये हुआ कि अब नौजवान नस्ल निकाह के इंस्टीट्यूशन से इन वजूहात की बिना पे दूर भाग रही है। क्या करना है जी, ये बिला वजह की जिम्मेदारी पाल के, और फिर उसमें वो किरदार जो लिबरल्स अदा कर रहे हैं, शौबरदार अदा कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो जो माय बॉडी माय चॉइस वाले लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह है। बताइए ज़रा। जी सर, देखें इसमें एक आस्पेक्ट नहीं आएगा, चूँकि हम एक मीडिया हाउस पे बैठे हैं और हक़ की बात तो करना फ़र्ज़ भी है इंसान पर। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो जो हमारे आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्राइवेट मीडिया ने एक जुम्मा बाज़ार लगाया हुआ है, दर्जनों के हिसाब से हमें जो ड्रामे मिलते हैं, उसमें तलाक का दर्जनों के हिसाब से उन ड्रामों में जो वल्गर डायलॉग्स हमें मिलते हैं, दर्जनों के हिसाब से नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, दर्जनों के हिसाब से नए तौर तरीके सिखाए जाते हैं घर में बैठे औरतों को कि जब शौहर घर से बाहर जाए तो पीछे किस किस से रब्ता करना है, शौहर के आने से पहले क्या करना है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, किस चीज़ को मकारी से कैमोफ्लाज करना है। ये तमाम चीज़ें सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहेंगे प्लेटफॉर्म से
کہ ہمارے جتنے بھی رائٹرز ہیں، جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں، ایون کہ جتنے بھی اچھے اداکار ہیں، وہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ سر جس معاشرے میں نے اپنی بچپن گزارا ہے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر، یا کچھ حد تک تب بھی پرائیویٹ میڈیا جو آیا ہوا تھا، تو اس میں ہمارا جو ٹیلی ویژن ہوتا تھا یا جو ڈرامہ ہوتا تھا ہماری کردار سازی کرتا تھا، وہ ایک تربیت کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا۔ اس میں جو ڈائیلاگ بولے جاتے تھے ان کے اوپر 100 دفعہ ریسرچ ہوتی تھی کہ فیملی میں بیٹھ کے ڈائیلاگ دیکھے جانے، آپ کی اردو درست کرائی جاتی تھی، بالکل ایسے، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا لب و لہجہ ہونا کیا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے جو فیشن اور ٹرینڈ ملتا تھا، جو ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، تنولی صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی اس کے اوپر گہری نظر رکھی کہ جو معاشرہ ہے اس کی پوری کردار سازی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ہی نہیں، ایک تو میں یہ کہوں گا، دوسرا سر ہماری چاہے پبلک سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوں، ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اور میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج کل کے نوجوان بچے بچیاں شادی کرنے سے ہی بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لڑکے کہتے ہیں میں کریئر بنا لوں، لڑکیاں کہتی ہیں ابھی میں میرے پاس آگے پڑھنا ہے، میں نے اور بہت کچھ کرنا ہے، اور پھر وہ اور بہت کچھ کرنا ہے، وہ ساتھ رہنا وہ سب کچھ جاری رہنا چاہیے، وہ سب کچھ جاری رہنا چاہیے۔ لیٹس سی شادی کب کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ میں جاتے جاتے صرف 2-4 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے یا وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے، بابا دونوں کو اختیار ہے، جو چاہے کریں، ظاہر ہے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن اس اختیار کو اختیار کرنے سے پہلے یا اس اختیار کا استعمال کرنے سے پہلے صرف ایک بار میں شوہر سے بھی مخاطب ہوں، یعنی باپ سے بھی مخاطب ہوں، اور میں بیوی سے بھی مخاطب ہوں، یعنی ماں سے بھی مخاطب ہوں۔ جس وقت آپ قدم بڑھائیں نا آگے اور طلاق دینے کے لیے اپنی بیگم کو آگے بڑھیں، تو ایک لمحے بستر پہ لیٹے ہوئے اس معصوم سے بچے یا معصوم سی بچی کے چہرے کو ضرور دیکھ لیجئے گا جن کو آپ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے میں اس خاتون سے جو کہ خلا کے لیے کورٹ جانے والی ہیں، کسی وکیل سے رابطہ کرنے والی ہیں، ایک لمحے اپنی معصوم سی بچی کے چہرے کو ضرور دیکھ لیجیے گا، معصوم سے بچے کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ وہ ننّا وہ ننھی، اس کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جس وقت وہ شعور کی منزل پہ پہنچے گی یا پہنچے گا، اس وقت وہ آپ سے کھڑے ہو کے سوال کرے گا یا کرے گی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا کہ میرے وجود کو ہی آپ تقسیم نہیں ہوئے، آپ نے میرے وجود کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اپنے بچوں کے وجود کو تقسیم نہ کریں، ان کو مجتمع کریں، اپنے گھروں کو مجتمع کریں۔ بتائیے ذرا نور صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی جنید بھائی، ہم نے اب یہاں پر چکن چاؤمین ریڈی کر لیا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا کنگ پاؤ چکن وتھ گارلک رائس وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں، چکن ٹیمپورا بھی ریڈی ہے، ڈرنک بھی ہمارا جو ہم نے ٹراپیکل سکویز تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کے کچھ آئٹمز بنائے ہیں وہ بھی ریڈی ہے، جس میں ہمارے پاپ کارن چکن ہیں اور سب ریڈی ہیں، سب ریڈی ہے۔ زبردست، بہترین، بہت شکریہ۔ تو آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں اب قصیدہ غوثیہ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا الباز واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ
في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبلي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اے پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے پروردگار عالم ہر ایک کو ہر طرح کی سلامتی عطا فرما اے اللہ گھروں میں دسترخوان میں رشتوں میں خیر و برکت عطا فرما بچیوں کی طرف سے ماں باپ کو خیر نصیب فرما اولادوں کو راہ راست پر رکھ لے اے اللہ خصوصاً بچیوں کے حوالے سے کسی بھی ماں باپ کو دکھ نہ دینا میرے اللہ کریم جن کے رشتوں میں ناچاکی اور رنجش پیدا ہو گئی ہے ان کے دل جوڑ دے گھروں کو آباد کر دے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اور برداشت کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ پھول جیسے بچوں کی صورت میں جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا احساس اور شکر کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب رزق دے دے جو برسر روزگار ہیں ان کا رزق اور بڑھا دے اور رزق کے اندر جو تو نے دوسروں کا حق رکھا ہے وہ زکوٰۃ صدقات بھی ادا کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ کریم ہمارے وطن کو مستحکم کر دے اے اللہ ہمارے وطن کے ہر گوشے کو سلامتی سے نواز دے اے اللہ کریم افواج پاکستان اور تمام سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو اس ملک کے لیے خون پسینہ پیش کرتے ہیں ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھنا اور ان کی نسلوں میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث پیدا فرمانا اے اللہ کریم فلسطین کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی خاص مدد فرما
اے اللہ پاک ہمارے ملک کو تمام کرائسز، بحرانوں اور تنگیوں سے نجات دے کر خیر و برکت کا، عزت و کامرانی کا گہوارہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، افطار کیجئے، خوب دعا کیجئے، خوب اپنے رب سے مانگیے، خوب اپنے رب کو راضی کیجئے، خوب ذکر و اذکار کیجئے۔ بس اب یہ تو جاتی جاتی بہاریں ہیں اور کسی وقت بھی بہاریں چلی جائیں گی ناظرین۔ یہ مہمان بس اب چند دنوں کا بس مہمان ہے، اور کیا ہی معلوم اور کس کو معلوم کہ اگلے برس کون موجود ہے، کون زمین کی پیٹھ پر، کون زمین کے پیٹ میں، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ہاں لیکن یہ مہمان دوبارہ پلٹ کر آئے گا، تو کیا ہی اچھا ہو، اسے راضی کر کے بھیجیں، اسے خوش کر کے بھیجیں، کیونکہ کل بروز محشر یہ میرے آپ کے رب کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، بڑا اہتمام کیا تھا اس نے میرا۔ رات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی رات 2 بجے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔